السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ بات ہم جانتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے جہاں ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے کاموں اور کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، موت کے بعد یہ ساری صورتحال بدل جائے گی۔ انسان کو دنیا کے کسی کام اور کسی کامیابی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی، وہاں ایک ہی بات اس کے لیے نہایت اہم ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی سے آج کیسے بچا جائے۔ اس بات کا پچھتاوا زیادہ ہوگا کہ میں نے آج کے اس دن کی تیاری کیوں نہ کی، یہاں کے لیے کچھ سامان کیوں نہ تیار کیا۔ دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ پریشانی کے وقت ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تنہا اکیلے ہی ساری صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو آج کے دن میں کل کی تیاری کرے، جو کام بھی کرے اسے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے۔ آخرت کا چاہنے والا ہر کام آخرت کی نیت سے ہی کرے گا، اور دنیا کا پرستار دنیا ہی کے لیے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری بھاگ دوڑ کس مقصد کے لیے ہے، کس نیت کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں جو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب چاہتا ہے وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو ہم اس کے عمل کو قبول کر کے اس کو اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، نیکی کا ثواب بڑھا کر 10 گنا کر دیتے ہیں، اور 10 گنا کے بعد جتنا چاہتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور جو اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی کوشش، ان سب چیزوں کے ذریعے سے صرف دنیا چاہتا ہو تو ہم اس کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے تقدیر میں تقسیم کر دیا ہے، ملے گا وہی جو ہم نے لکھ دیا ہے، اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہ ہوگا۔ اس آیت میں آخرت پر ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کے حال کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومن اپنے عمل سے آخرت کا امیدوار ہوتا ہے، اس کے بہت سے یا کم اعمال آخرت کی چاہت سے خالی نہیں ہوتے، لیکن جو شخص دنیا میں ہی سارے فائدے چاہتا ہے وہ حقیقت میں پھر آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ قشیری کہتے ہیں ظاہری طور پر یہ آیت کافر کے بارے میں ہے، دنیا اس کے لیے وسیع ہے تو ضروری ہے کہ یہ بات اس کو دھوکے میں ڈال دے، کیونکہ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں۔ تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے۔ حرث لغت میں مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا، کچھ بونا، تاکہ وہ کھیتی اگائے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ اور یہاں اس سے اس کے اعمال کے اثرات اور اس کے نتائج مراد ہیں، ان کو بیجوں کے ثمرات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کھیتی کہا، یعنی اعمال کے اثرات اور نتائج مراد ہے۔ حرث سے مراد کیا ہے؟ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ۔ تو من کان یرید حرث الآخرۃ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے عمل کا بدلہ آخرت کے ثواب کی شکل میں چاہتا ہے، اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی اعمال کو جن کا بدلہ دنیا میں بہت تھوڑا ملتا وہ آخرت کے لیے کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور آخرت کی کھیتی کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ایسی کھیتی ہے جس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں برکت رکھی گئی ہے، اور اس کے اثرات اور افادیت اس کے مالک کے لیے باقی رہتے ہیں، دنیا کی کھیتی کے برعکس۔ کیونکہ دنیا کی کھیتی میں برکت نہیں دی جاتی، نہ اس میں کئی گنا اضافہ کیا جاتا ہے، نہ ہی دنیا کی کھیتی اپنے مالک کے لیے قائم رہتی ہے، اور موت آنے کی صورت میں یہ اپنے مالک سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی، اور تمام کی تمام دنیا آخرت کے آنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنی بھی محنت کر لے، ملنا اس کو وہ ہے جو اس کے نصیب کا ہے، اور اگر اس کے نصیب میں بہت بھی لکھا ہے تو بھی آخرت کے مقابلے میں وہ بہت قلیل ہے، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے
اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور دنیا حقیر